اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خوبصورت معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے جس کے قوانین، جس کے اصول ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو حکومت کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، اور وہ معاشرہ اسی وقت ہی خوبصورت اور پائیدار ہو سکتا ہے، پرامن ہو سکتا ہے جب ایسی طاقت کا خوف ہو جو دلوں کے حال تک بھی جانتی ہے۔ ظاہر ہے حکومت تو وہ کرتی ہے، جج وہ کرتا ہے جو بظاہر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ گواہوں کی گواہی سنتا ہے اور وہ بحث مباحثہ کرتا ہے، شہادتیں پوری ہوتی ہیں، دلائل سنتا ہے اور اس کے بعد اپنا فیصلہ دے دیتا ہے۔ کون جو کیا بول رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، پیچھے کیا مسائل ہوئے ہیں، وہ اس تک پہنچنا ایک جج کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر معاملے کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے غزوہ احد کے بعد جب مسلمانوں کی ایک بستی قائم ہو گئی اور غزوہ احد میں بالخصوص 74 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اتنے ہی گھر تقریباً ایک سائے سے محروم ہوئے، ایک ولی سے، ایک سربراہ سے محروم ہوئے، تو بہت سے بچے یتیم ہو گئے۔ تو اب ان کا جو مال وہ تقسیم ہونا تھا، بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا تھا، اس کے بارے میں جاہلیت کے دور میں عرب کے اندر لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے تھے یا اور طریقے سے ان کو گڈ مڈ کر کے لوٹ لیتے تھے۔ اسی کا تذکرہ آج کی اس آیت میں ہے، وآتوا الیتامی، اور دے دو یتیموں کو اموالہم، ان کے مال۔ یتیم کہتے ہیں جو بچہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو، جوان نہ ہوا ہو اور اس کا باپ سربراہ فوت ہو جائے۔ اگر کوئی بچہ جوان ہے، لڑکا بن گیا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور اس کا والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم کی کیٹیگری میں نہیں آتا، کیونکہ وہ سمجھدار ہے اور وہ معاملات کو سنبھال سکتا ہے۔ ایک دودھ پیتا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے اور اس کا والد فوت ہو گیا ہے، تو جو جائیداد وہ چھوڑ کے جائے گا، ظاہر ہے اس کا نگران اس کے چاچے بنیں گے، مامے بنیں گے، دادا بنے گا، یا کوئی بھی اس کا جو قریب ترین رشتہ دار ہے وہ بنے گا، اور اس کے مال کی حفاظت کے لیے اس کو نگرانی کرنی پڑے گی اور اس کے مال کو صحیح جگہ پہ لگانا پڑے گا۔ یہ پوری تفصیل اسی صورت میں آگے آ رہی ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ یتیموں کا مال ان کو دے دو۔ کب دے دو یہ بھی آگے چل کے آئے گا، یعنی جب وہ جوان ہو جائیں، سمجھ بوجھ رکھنا شروع ہو جائیں تو اس وقت تک نگرانی کرو، اور جب جوانی کو پہنچے تو ان کا مال ان کو لٹا دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث، اور پاک کے بدلے ناپاک کو مت لو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور مت تبدیل کرو ناپاک کو پاک کے عوض۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ یتیموں کے مال کو رکھ لیتے تھے اور اپنے مال کے ساتھ ملا کے، اپنا مال اگر نچلے درجے کا ہوتا تھا، جیسے آپ گندم لے لیں، جیسے آپ کھجور لے لیں، دودھ لے لیں، کوئی بھی چیز جو ایک خالص ہوتی ہے اور ایک خالص نہیں ہوتی، تو اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو وہ ایک جیسی قیمت دونوں کی بن جائے گی۔ لیکن اگر یتیموں کی مال پائیدار ہے، ان کے برتن سونے کے تھے یا زیادہ سونا لگا ہوا تھا، چاندی کے تھے، زیادہ اچھی چیزیں تھیں، کپڑے زیادہ اچھے کڑھائی کیے ہوئے تھے، وہ آپ نے اپنے خود رکھ لیے اور ان کو وہ مال دیا کہ جو وہ اس طرح کا قیمتی نہیں ہے یا خوبصورت نہیں ہے، تو آپ نے حرام کمایا ہے، یہ آپ نے خبیث مال ہے یہ آپ کے لیے۔ اس لیے فرمایا پاک کے بدلے ناپاک کو مت لو، یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ہے، وہ پاک ہے، اور اگر آپ یتیموں کا مال کھاؤ گے تو وہ آپ کے لیے ناپاک ہے۔ تو ایسا نہ کرو،
کہ آپ جو ہے وہ خبیث مال کے مالک بن بیٹھو۔ اسی کا تذکر آگے اسی آیت نمبر 10 میں بھی آتا ہے، اسی صورت میں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی ناپاک مال کھا رہے ہیں تو بیسیکلی اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور وہ جائیں گی بھی جہنم میں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور اپنے مال ان کے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتا تھا نا کہ ان کے مال نہ کھاؤ، یہ جو کہا کہ ان کے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، تو زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ اگر ان کی چیز کی قیمت زیادہ ہے، یا فرض کریں 2 کھجور کے درخت ہیں اور جو ولی ہے اس کے بھی 2 کھجور کے درخت ہیں، قریب قریب کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو یتیم ہوا ہے اس کے کھجور کے درخت زیادہ اچھے ہیں اور ولی کے کم قیمت والے ہیں، تو جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ اپنے کم قیمت والے 2 کھجور دے دے اور اس کے اچھی قیمت والے 2 کھجور کے درخت رکھ لے۔ اور اسی طرح جائیداد کی تقسیم ہے، زمین ظاہر ہے ہر جگہ کی ویلیو ایک جیسی نہیں ہوتی، کہیں پہ زیادہ ویلیو رکھتی ہے، کہیں کم ویلیو ہوتی ہے۔ تو یتیم کی جو جائیداد ہے اگر آپ جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو وہ دیں زمین جس کی ویلیو کم ہے اور اچھی ویلیو والی آپ خود رکھ لیں، تو یہ اپنے مال کو اس کے مال کے ساتھ ملا کر کھانا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ اس اسلامی معاشرے میں اور کوئی نہیں ہے کہ جس کی بربادی کے لیے آپ تیار ہو جائیں کہ آپ یتیم کا مال کھانا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ بربادی کی طرف معاشرہ جائے گا اور اس گناہ کا جو سزا ہے وہ آپ کو دنیا میں بھی بھگتنی پڑے گی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق پورا کرنے اور یتیموں کے مال سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ان کے حقوق پورے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔